نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفاتحة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ پاک نے ذی القعدہ کی اس عظیم رات میں شب جمعہ یہ بہت بڑی رات ہے اتنی بڑی رات ہے یہ کہ ایک بہت بڑے آنے والے دن کے لیے ابتدا ہوتی ہے اس رات سے رات بھی اور دن بھی بہت مقدس ہیں کتنے مقدس ہیں اور کتنے یہ بڑے اہم ہیں کوئی مرنے والا جس رات میں انتقال کیا گیا ہو جمعہ میں جس کا انتقال ہوا ہو اور اپنی قبروں میں گیا ہو وہی بتا سکتا ہے آپ کو کہ اس کی اہمیت کیا ہے بزرگان دن کی دعا رہی ہمیشہ اس رات یا دن میں مرنے کی تمنا کرتے رہے یا کرتے ہیں ہمیں دعا مانگنی چاہیے ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص اس دن میں یا رات میں انتقال کرتا ہے تو وہ قبر کی فتنے سے بچ جاتا ہے ساری زندگی بندہ اس کے لیے محنت کرتا ہے بالکل حساب کتاب ختم اس کا ملا قاری رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا ایک اس پر بحث کی ہے وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے سنت الہی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے بھی اب جمعہ ہے اب اس کا انتقال ہو گیا مر گیا تو آج اس کا جو آسانی کر دی جائے گی بخش دیا جائے گا پھر آگے ہفتے کو اس کا حساب کر لیں گے یا جمعے کو حساب کر لیں گے فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ سنت الہی یہ ہے جو اللہ پاک ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ قیامت تک وہی فیصلہ رہتا ہے تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت تک کے لیے بخشا گیا ہے اللہ پاک ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی ایسی راتیں نصیب فرما دیں جب تک زندہ ہیں اس وقت تو ہم تک ان ذاتوں کی قدر کرے آدمی ان دنوں کی قدر کرے کم سے کم ہفتے کی باقی راتوں سے مختلف ہو یہ رات باقی دنوں سے یہ دن مختلف ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چلے کہ بندے میری نعمتوں پہ شکر کرنے والے بندے ہیں ان کو احساس ہے کہ میں کیا نعمت ان کو عطا فرما رہا ہوں پیاس لگتی ہے تو اللہ نے پانی دیا ہے ہمیں کتنی شدت سے پیاس لگے جتنا چاہے پیو آسمان بھی ترتا ہے سمندر بھی ہیں دریا بھی ہیں پہاڑوں پہ بھی جمع ہے ہماری پیاس کا انتظام ہے بھوک لگتی ہے
جو چاہے کھاؤ، ہر چیز بنائی تمہارے لیے، لحم تم پہ حلال کیا گیا ہے، اچھے سے پرندے تم پہ حلال کیے گئے ہیں، زمین بھی تمہارے لیے خلا کرتی ہے، آسمان سے بھی بارش تمہارے لیے لے کر آتی ہے چیزیں، درختوں سے تمہیں پھل ملتے ہیں، ایک ایک پھل کی کئی قسمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، انگوروں کی کتنی قسمیں ہیں، سیب کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ کہتے کھاؤ، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں رب ہوں تمہارا، تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہوں، ہر ضرورت پوری کرتا ہوں تمہاری، تو یہ رات بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے ہماری، یہ رات جو ہے، یہ دن جو ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی ضروریات میں سے ہیں، یاد رکھیں، کھانا پینا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ماشاء اللہ نے ہمیں پانی دے دیا، ہم پھل دے دیے، شکر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ ضرورت نہیں صرف، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں یہ اصل نہیں ہے، اس کی حقیقی نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں، کھانا پینا، یہ سب کچھ جو ہمارا اپنے ذمہ لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک مقصد دیا اللہ پاک نے کہ تم اس مقصد کو پورا کرو، باقی ذمہ داری میں پوری کروں گا تمہیں، بات سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں کہ یہ ہمارا اصل مقصد ہے پھل کھانا، گوشت کھانا، فروٹ کھانا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے اصل مقصد تو جو ہے اس کے لیے میں نے ان چیزوں کو سپورٹ کیا ہے کہ تمہیں دقت نہ ہو، تمہاری خواہشات کو تو میں پورا کرتا رہوں گا، لیکن تمہیں اپنے اس کام پہ لگ جانا چاہیے جس کام کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، انڈرسٹینڈ؟ جی اچھا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیلے کھانے کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، تو نے آم چوسنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ روز کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم تو ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ حقیقی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اس ضرورت کو پورا کر رہا ہوں تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو اور تمہیں پہنچا دوں وہ چیز تاکہ تم اصل کام پہ لگ جاؤ، تو سمجھنا چاہیے باتیں، اصل کام کیا ہمارا، پھر سونا نہیں، شادی کرنا یہ بھی نہیں، یہ بھی ضرورت تمہاری پوری کر رہا ہوں، ایک اندر تمہارا ایک جذبہ ڈال دیا ہے، اس جذبے کو پورا کر دیتا ہوں، تمہارے بچے پیدا کرنا نہیں، یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں لوگ ایسے جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے، تاکہ مسعود پہ ہر بچہ پیدا کرتا، سلطنت چلانا، گورنمنٹ کرنا، پڑھنا، سائنسدان بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، عالم بننا، حافظ، کوئی مقصد نہیں، مقصد کیا ہے؟ سنو ذرا بات، پتہ تو چاہیے نا مقصد ہمارا، مقصد بس لگے صبح ہوگی شام ہوگی، ملنا کچھ نہیں آخرت میں، یہ بس یہ بتاؤ آپ کو، اندھا دھن لگا ہے کہ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کب آئے گی عقل؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت دال الآخرت خیر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے للذین اتقوا، اتنا بھی عقل ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کیسے کیسے خدا میں مثالوں میں پیدا کرتا ہوں، یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے، نگینی تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو سب دنیا والوں کے لیے، اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو، جو مجھے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہزاروں شرکوں میں مبتلا ہے، تو ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے کہ بس تو بھی یہی ہلہ گلہ کرنا چاہتا ہے، لاکھ تو خیر تیرے لیے تو آخرت خیر ہے، تو کس بکواس میں لگنا چاہتا ہے؟ تو اس میں تو بس میں بھی دنیا کمانا شروع کر دوں، مال کمانا شروع کر دوں، یہ کر دوں، کہتے یہ تو تیرا مطلب ہی نہیں ہے، لاکھ تو خیر تیرے لیے تو کیا ہے، للذین اتقوا، تو جو مجھ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو میری طرف بڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، آخرت کی ہے، اب سمجھ آئے گا مقصد؟ تو یہ مقصد کیوں لے کے بیٹھ جاتا ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہو بس اس کو یہ بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، ساری زندگی زور پہ لگا دیتے ہیں، اس بچے کو اپنا مقصد سمجھ ہی نہیں آتا بیچارے کو، بڑا ہوتا اسی کام پہ لگا رہتا ہے، شاید یہی میرا مقصد تھا جو پورا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا،
اللہ کہتا ہے افلاط عقل تیرے میں آئے گی کب؟ اور کتنے قرآن تیرے لیے میں اتاروں اور کتنی مثالیں تجھے دوں. کل پھر سیل ہار در دھوم کے دیکھ دنیا میں عاقبت المقدس میں کیسی نشانی نظر آئیں کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں شب جمعہ ہوتی کیا ہے. یہ اللہ والے خانقاہوں میں جمع ہوتے تھے شب جمعہ پہ. کیا بات ہے اللہ والے خاص محفل کیوں جماتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل چیز یہی ہے ان کے لیے. یہ دنیا دار تو اس میں مزے کرتے ہیں, اس میں مال کماتے ہیں. ان کو کچھ نہ دنوں کا پتہ نہ رات کو پتہ. ان کو کہتے ہیں کہ بس ہم نے ہر وقت دھیان رکھنا ہے, دنیا کمانے پہ رکھنا ہے. کہاں سے بزنس ہوگا, کس طرح ہوگا, کدھر سفر کرنا ہے, کدھر آنا ہے, کس سے ملنا ہے, کیا کرنا ہے. نہ دن کا پتہ کون سے دن ہے, رات کا پتہ کون سا دن ہے. کہتا فلا تعقلون. اللہ کہتا ہے پتہ نہیں کب تیرے میں عقل آئے گی. بس تیری عقل تو مجھے لگتا ہے اس وقت آئے گی تو قبر کے اندر جائے گا. تجھے نہیں عقل آ سکتی, کوئی چیز تجھے نہیں سمجھا سکتی. اللہ اکبر, کتنے خوش قسمت لوگ جو سمجھ گئے. Compare yourself with these people. Understand? We don't understand it. Should be the comparison. مقابلہ ہونا چاہیے, سینس ہونا چاہیے ہمارے. قرآن کو ایسے میسج دیتا ہے, فضول باتیں نہیں ہیں. مرض نہ کرنا چاہیے. قبر بہت نزدیک آ رہی ہے بھاگتے ہوئے. ہمیں تو یہ نہیں پتا شب جمعہ کی اہمیت کیا ہے, جمعے کی اہمیت کیا ہے. وہ آگے پڑھ لے, بس پتہ جمعہ پڑھنا ہے, بہت بڑی ہے. تمہارا یہ ضرورت نہیں ہے, یہ تو تمہارے اصل ضرورت کو پورا کرنے کی سپورٹ دی ہے میں نے. یہ بھی کھا لے, وہ بھی کھا لے, یہ کام پہ اپنا لگا رہے. میں اصل انسان وہ ہے کہ جس کو میں سب نعمتیں دیتا ہوں شکر کرتا ہے اور اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ. وہ نہیں کہتے اس سے آگے آ جائے, اس سے پیچھے آ جائے, 3 ہے تو 4 ہو جائیں, 5 ہے تو 6 ہو جائیں, اس ملک سیکھ. اس کا کام کہاں ہے؟ رات اور دن کو گنتا ہے, اب کیا گھڑی ہے, اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. کیا آخرت کی تیاری. کیا مقصد ہے ہمارا؟ آخرت کی تیاری. صبح ہو تو آخرت کی تیاری, شام ہو تو آخرت کی تیاری. اور اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسے بنا دیا ہمارے لیے. 5 نمازیں جو دی ہیں, یہی سوچ ہے کہ ہر وقت ہی سوچے یہ آخرت کی تیاری میں کر رہا ہوں. ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد تیسری, ٹائمنگ میں چینجز. یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو جائے ہر مومن کی کہ دیکھ تیری زندگی کا مقصد یہی ہے. ہم ان کو چھوڑنا شروع کر دیا. یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں ہمارے دنیا کی زندگی کی چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں. ڈو اٹ دا ہوم. دکانوں پہ مسجدیں بنا لی, ویئر ہاؤس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنا لیے کہ یہیں ٹکاؤ کہ مسجد میں جانا تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. جو ہوگی بریک اس میں پڑھ کے سجدہ ختم. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ایسا. کون جاتا ہے مسجد میں, کہتا ہے ادھر ہی کرو جی جو کرنا ہے, کوئی چھٹی نہیں. ایک آدمی نیا مسلمان ہو گیا ریور میں, چینج ہو, کسی نے بتایا. پہلا رمضان ہے, اس کا تراویح ہے, ریورٹ تھا. اپنے باس کے پاس کہ بڑا اچھی کمپنی کا اچھا کام کرنے والا تھا. تو باس سے کہتے جی میرے کچھ اسپیشل رات ہے تو میں اب 2 گھنٹے لیٹ آیا کروں گا کام پر. میں تیری کون سی اسپیشل رات آ گئی ایسی؟ اور ٹھیک ہے, پتہ چلا تو مسلمان ہو گیا, تو یہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا, باس نے. صحیح بات ہے, تو بڑا مسلمان ہو گیا, 8 دن ہوئے تو کلمہ پڑھے تو کیا شو مار رہا ہے؟ یہ کون ہے پھر؟ انہیں تو آج تو کوئی چھٹی نہیں مانگی, 2 گھنٹے کی چھٹی دے دو ہمیں, سفیشینٹ رات. تو اس نے کہا میں تقابل نہیں کر رہا, یعنی مقابلہ نہیں کر رہا کسی کے ساتھ. میں تجھے اپنی نیسیٹی بتائی, ضرورت بتائی, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں 2 گھنٹے میں نہیں آ سکوں گا, 30 دن جو ہے میرے. اگر تمہیں نہیں دے گا تو یہ ریزائن ہے. یہ ہے ایمان, آخرت کی تیاری. سمجھا رہی بات؟ یہ پڑھا. اب تو بہت امپورٹنٹ وہ آدمی, صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ آدمی کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے جوان. وہ سب دیکھ رہے ہیں بندر جتنے بیٹھے ہیں میرے جیسے پکے مسلمان جو ضرورت کا
جو بنا لیتے ہیں مسجدیں اپنے ویئر ہاؤسز کے اندر. اللہ سمجھ دے سب کو. تو سب دیکھ رہے ہیں کیا چکر چل رہا ہے, کیا سوچ رہے ہیں, ہم ہی بدنام کر رہے ہیں, شو مار رہے ہیں اپنے نیا مسلمان ہو گیا تو بڑا بکا مسلمان ہے, ہماری مصیبت آ جائے گی. اسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو, ہم ہی پھنسوائے گا یار. تو کیا کہے گا, ہمیں بھی اب جانا پڑے گا. سبحان اللہ, ہمیں بھی اب جانا پڑے گا. اس نے وہ ڈر گیا, کہتے ٹھیک ہے جی, اٹس اوکے, کمپلیٹ 2 hours, I won't charge about it. بیسٹ چلا گیا. اب پیچھے اس میں گئے تو بڑا سا معاملہ ہو گیا, 2 گھنٹے چھٹی مل رہی ہے اس کو, وہ بھی آ گئے دوسرے دن. وہ جی ہمیں بھی 2 تراویح پڑھتے ہیں, ہم بھی 2 گھنٹے لیٹ آئیں گے. تو اس نے کہا وہ جو تھا خیر مسلم تھا نا, وہ کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو. آج میں 10 سال ہو گئے, اس وقت تم مسلمان نہیں تھے. آج ایک صحیح مسلمان ہو گیا تو تم اس کو استعمال کر رہے ہو, حالانکہ وہ ایمان تمہارے میں نہیں جو ایمان اس کے اندر ہے. بیٹھ اپنی کرسی میں بیٹھ گا, بھی سیک کر دوں گا تم سب کو. دبک کے بیٹھ گئے, اپنے کام پہ لگ گئے. اتنی صحیح ہے جی, یہ آخرت کی تیاری ہے. کوئی ایسا آدمی جس کو خوف ہوتا ہے نا, للذین اتقوا, آخرت کا جس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے, اس کا ہر قدم پہ اس طرف چلتا ہے نا. آخرت کر سکتا ہے آرام کوئی کام, دین کو ڈاؤن کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے جو ضروری تجھے چیزیں چاہیے, جو ضرورت کے مطابق ہیں, میں تجھے دے رہا ہوں. باقی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں, تیرے اتنی کافی تیرے لیے. اس سے زیادہ میں تجھے دے دیا نا تو بگڑ جائے گا. یہ 100 پاؤنڈ تیری جیب میں ڈال رہا ہوں روز, اس پہ خرچہ کر پورا مہینہ. دے 200 بھی سکتا ہوں, لیکن جب میں نے 200 دیا نا, مجھے پتہ ہے تیرا تو کمزور ہو جائے گا دین میں, تو دنیا کی طرف چلا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ سے زیادہ کی ضرورت جانتے آدمی کو, اور آرام ہی نہیں آتا 100 پاؤنڈ میں. نہیں یار خود ہی گڈی آ گئی, انہوں نے پلیٹ لا لیا, انہوں نے مکان بنا لیا, تو کچھ بھی نہیں کہتا. دنیا پاکستان چودھری کوٹھیاں بنی ہیں, ہو گیا ہے اس کا, وہی مکان بن گیا ہے. سورت میں اس نے بلڈنگ کھینچ لی ہے, یا وہ بروچ کے اندر تو اس کا ہسپتال چل رہا ہے. تو یہ پاگلی مولوی بنا بیٹھا, کیا کیا تھا؟ ہوتی نہیں باتیں. افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ضرورت کیا ہے ہماری آخرت کی. بات سمجھ نہیں آتا, طریقے سے سمجھاتا ہوں ساری باتیں, دماغ میں بیٹھیں, نکلے نہ, پکی ہو جائے بات. سمجھے گی ہمیں کیا کرنا ہے آخرت کی. اب سوچ لیں یہ کام, ابھی تک نہیں کر رہے ہم صحیح طریقے سے. کس نے کر کے دکھائی؟ مثال آپ کو دے دی نا مثال. آخری تیاری ہوتی, یہ مسجد بھری ہوتی رات ذکر کے لیے. اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ ذکر کیا چیز ہے اور آج کون سی رات ہے. کوئی تیاری نہیں ہے. ان کی تیاری یہ ہے نماز پڑھو, باغ پیچھے سے کیا رکھا ہے, نماز قبول ہو نہ کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے, آخرت تیاری. اب یہ آخرت کے لیے ہے کیا؟ بولے سبحان اللہ. ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. کیا کر کے ویراز کھولنے جی, وہ کام سے وہ گیا جی, میں کرنا تھا وہ, میری آخرت کی تیاری ہوئی. یہ آخرت کی تیاری ہے. آخرت کی تیاری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاؤں. آخری تیاری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کر کے ہم پہ حکم نافذ فرمایا ہے. تم میرے بندے ہو, میں تمہارا رب ہوں. جو میں تمہیں حکم الستا بربکم, میں تم سے وعدے لے لیے تمہارے روح سے, مجھے اپنا خدا ماننا, پروردگار ماننا, پالن ہار ماننا, میں ہی سب کچھ تمہارا ہوں. اور تمہیں جو میں حکم دوں زمین کے اوپر, اس حکم کو لے کے تم نے چلنا ہے. اور اس حکم کی یاد دہانی کے لیے میں تمہیں اسٹوپڈ قسم کے لوگوں فکر نہ کرنا, ہر موقع پر میں تمہیں ایک اپنا نبی بھیجتا رہا ہوں اوپر سے. نبی کا کام صرف کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا ہے ہمیں, کوئی نئی چیز نہیں کرتا وہ. بولے سبحان اللہ. دین سمجھیں آج میرے سے. نبی جو آتے ہیں کوئی اپنے کو منانے کے نہیں آتے, کوئی کرشمے دکھانے نہیں آتے, کوئی جادو دکھانے نہیں آتے. نبی کمز اونلی فار ون پرسن, ون تھنگس, ون پرپس. وہ کیا ہے؟
کہ وہ اس سبق کو جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، رستہ بربکم، وعدہ لیا تھا ہم سے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے کون ہو؟ بندے ہو. اور رب کا بندے کا تعلق کہ میرا حکم چلے گا، تم نے میرے حکم کو ماننا ہے. اس وعدے کو یاد دہانی کے لیے، یاد کرنے کے ریمائنڈر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا میں نبی بھیجتا رہوں گا. اور جب میرے حکمت کے مطابق نبیوں کی قطار بند ہو جائے گی تو پھر میں اپنے ان کے پیروکار جو ہوں گے، متبین ہوں گے، جن کو تم اولیاء اللہ کہو گے، ان کو بھیجتا رہوں گا. سلسلہ جاری رکھوں گا. سمجھ آگئی بات؟ تو جس طرح پچھلی قومیں جو تھیں نبی کو ٹھکراتی تھیں، بات نہیں مانتی تھیں، تو کہنے آنے والی قومیں وہ بھی وہی کام کریں گی. نبی کے متبین جو ہوں گے ان کی بات نہیں مانیں گی. بولے سبحان اللہ. نہ ان کی اللہ ان کی بات نہیں سنتے. وہ اصل نائب رسول ہوتے ہیں. ان کی ایک بات بھی اگر سن لیتا ہے وہ آدمی پار ہو جاتا ہے. اگر میں حضرت صاحب کی بات نہ سنی ہوتی تو میں کہاں ہوتا؟ وہ اصل متبین ہیں، وہ اصل نبی کے فالوورز ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا جو نبیوں والا جواب ہوتا ہے. انہیں کی باتوں میں وہی اثر ہوتا ہے، ان کی باتوں میں گفتگو میں وہ اثر ہوتا ہے، ان کی تبلیغ میں وہ اثر ہوتا ہے. اور وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا کہ دنیا دار بنائے، پیسے کمانا سکھائیں، کچھ نہیں. وہ صرف آپ کو رب سے ملانا چاہتے ہیں. سمجھا؟ وہ بھی نہیں بات مانتے. نبی تو ختم ہو گیا، آخری نبی آئے اس کے بعد وہ تو صحیح ہے، ختم ہو گئے، لیکن میں اپنے اس کے پیروکار، میری حکمت ہے کیوں ختم کیے، اور بھیج دیتا، لیکن نہیں. اب میں اپنے اس کے پیروکار بھیجوں گا. تم نے اسی یقین کے ساتھ جو اس کا متبین آئے گا، جو اس کا فالوور آئے گا، تم نے اس کی بات کو سننا ہے، کیونکہ وہ بھی وہی باتیں دہرائے گا. اس سے تیسری بات اس نے کرنی ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو آخرت کی تیاری یہ ہوئی کہ جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کا نام آخرت کی تیاری ہے. بات آگے سمجھ؟ حکام کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے. حکم 2 ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ہم کرنے کو تو سوچ لیتے ہیں، نہ کرنے کی طرف ہم بہت کمزور ہو گئے. اس میں ذرا معاملہ ہے نا، ذرا کچھ لگتا ہے. حالانکہ دونوں ہیں. ایک بھی کمزور ہو گیا، پہیہ گر جائے گا آپ کی گاڑی. اور میں ایک جو کہوں وہ بھی تو نے کرنا ہے، اور جس سے میں منع کروں اس سے بھی تو نے روکنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو جو آدمی یہ کام کرے گا وہ سچا پکا انسان وہ ہوگا جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے. اس سے میرا تعلق ہوگا. یہ ہوگا مومن بندہ جس کو میں سپورٹ کروں گا. اللہ پاک ہم ایسا بندہ بنا دے. دنیا نہیں ہوگی اس کے بیچ میں، دنیا کی تفکرات نہیں ہوں گے، فکر نہیں ہوں گے. وہ تو جو پتہ ہے کہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے الحمدللہ. فکر دنیا کی پتہ ہے جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا. زیادہ کی حوث کرنا اپنی بربادی ہے، اس سے فرق کچھ نہیں. جو مل رہا ہے اور جس وسائل سے اللہ نے تجھے دے دیا کہ تیرا وسیلہ میں نے رکھ دیا دکانداری، تو دکانداری سے ملے گی. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں ساری ڈگریاں پھاڑ دیں. 3 ڈگری تھیں میرے پاس، 3 یونیورسٹیز کی. پنجاب یونیورسٹی، یہاں کی یونیورسٹی، جرمنی، ویانا. 4 یونیورسٹی میں گھوما ہوں ویسے دنیا میں. پتہ نہیں کدھر گئی. کیوں؟ تو پتہ چلا کہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ خود مجھے وسیلہ دے گا، اس جگہ پہ میری کمائی لگ جائے گی. فنش. میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ میں کوئی کام نہیں کرنا. جب تو مجھے وسیلہ دے دے گا تو پھر میں اس وسیلے کو سمجھ جاؤں گا یہ تو نے میرا کانٹا ملا دیا ہے، اس میں سے جو کچھ ملتا رہے گا میں اپنے کام پہ لگ جاؤں. مثال دے رہا ہوں. میں تو یہی سمجھا تھا، میں یہی کام شروع کر دیا. دراصل میں یہی کہا تھا ہاتھ سے کمانا، حلال کمانا. بس تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ اپنی دکان کی خود حفاظت کرنا. مجھے کہا تھا اس کی جانچ پڑتا رہتا. پھر میں سمجھ گیا کہ بزنس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں، اور باپ دادوں نے کبھی بزنس کیا تھا پتہ ہی تھا. ہم اس لائن کے آدمی نہیں تھے. ہوا وہی ساری زندگی پھر میں نے دکان ہی چلائی.
سیل کتنی ہوتی تھی یقین کریں آپ لوگوں کے اس میں میرے 10 پاؤنڈ مچھلی والا سوال تھا نا کہ سارے مسلمان بیٹھ رہا کوئی مچھلی نہیں آئی کافر کا تو جال بڑھا جا رہا تھا مچھلیوں کا کہ اللہ تعالیٰ یہ کمال ہے کافر کا تو جال بڑھ رہا ہے مسلمان کی ایک مچھلی بھی نہیں آئی بیچاری کی لوگ خوب مال کماتے تھے کرسمس پہ میرا 10 پاؤنڈ اب کوئی مجھ سے پوچھتا کتنی سولی اگر میں صحیح بتاتا کہتے دیکھے کیسے چھپا رہے ہیں اپنے یا ہم تیرے کوئی پیسے لے لیں گے یا ہم فلاں اب سچ بول دو مصیبت جھوٹ بول دو جھوٹا بولے گا میں کہ اللہ کا بہت شکر ہے بہت زبردست سیل ہوئی میری پوچھو اچھا بڑا پوچھو ہی نہیں گڈیاں نکلانی ہیں ماشاء اللہ کس میں دوا کس میں لگ گئی ہے میری ان پہ ہمارا کام ہے آخرت کی تیاری ٹھیک ہے آخرت کی تیاری کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا جی تو مطلب بالکل صحیح ہے قبر بہترین آباد ہو رہی ہے اس کی جو اس کام پہ لگا ہے کامیابی نہ کوئی اللہ نہیں کہا بس تو لگ جا باقی معاملہ میں خود کو لپٹ لوں گا پوچھ لوں گا تو لگ رہا تھا یا نہیں لگا مجھے میں بس تجھے کرنے کا کام ہے ادھر ہوتی پوزیشن ڈائیورٹ نہ ہو سوچ میں درد ہونا چاہیے سمجھا رہی رائٹ ابھی تو آگے آئے گی نا بعض مسکرانے والا ہوں آپ کو اصل اب کتنے لوگ کر رہے ہیں جی کام یہ آخرت کی تیاری میرا خیال پرسنٹیج بتاؤں تو مجھے بڑی شرم آتی کہتے ہیں کہ 1% ہو تو وہ بھی زیادہ ہی ہوگا پتہ ہی نہیں آخر تیاریاں کے لیے ہم پیدا کیے گئے تو ہم کر ہی نہیں رہے مثال دیتے ہیں کہ تو تیاری پتہ لگ جائے گی ہماری کتنی ہے ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز جو سب سے اہم چیز اللہ نے بتائی ہے جو حکم دیا ہے حکم احکام پہ عمل کرنا نا ہم نے سب سے زیادہ ہمیں جو حکم دیا ہے ساری جو رونقیں لگتی ہیں جس سے پوری دنیا کے اندر وہ ایک چیز ہے ایمان کے بعد مومن کے لیے رونق اس دنیا کی ہو رونق وہ کیا ہے نماز یہ نماز کی رونق ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں فرض کو نماز نہیں ہے ہمارے مذہب میں بتائیں آپ کیا ہوتا یہ مسجدیں نہ ہوتی یہ مزے نہ ہوتے یہ اذانیں نہ ہوتی آپ بتائیں کیا کرتے ہم آج وقت کہاں جاتے اگر یہ نماز نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت اور حسین چیز اللہ پاک نے دی ہے نماز کہ جہاں مسلمان جاتا ہے رونق لگا دیتا ہے چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے ماشاء کیسی رونق ہوتی ہے اس اذان کے بعد نماز کے بعد سب سے قیمتی چیز اللہ پاک نے جو دی ہے ایمان کے بعد وہ کیا ہے نماز پہلا حکم اللہ تعالیٰ اتنا بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے طبرانی کی حدیث ہے طبرانی کی یہ دوسری کسی کو تو حدیث کی ذہن میں نہیں آ رہا کہ صحابی نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو نماز پھر تو یہ سب سے عمل کون سا ہے کہتے ہیں نماز پھر تیسرا سب سے افضل عمل کون سا ہے کہتے ہیں نماز اب دیکھ لیں کتنا افضل نماز ہے افضل نماز ہے کتنی بڑی چیز ہے ہمارے لیے اللہ پاک نے دی کتنا افضل ہے روزے قیامت میں انسان جب جانچا جائے گا پہچانا جائے گا کامیابی کس چیز پر ہے نماز پر جس کی نماز صحیح نکل گئی صحیح سمجھ جو اللہ نے قبول کر لی اور پسند کر لی نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے باقی اعمال بھی قبول کر لے گا اس کے جھٹکے اب میں اس کی زیادہ حدیث نہیں سناؤں گا 2 حدیثیں کافی ہیں کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے نا ہمارے پاس ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں آج کل آپ خود دیکھ لیں گھروں کے اندر نماز نہیں ہوتی جوان اولاد بیٹھی ہوتی ہے بچی ہوتی ہیں بیوی ہوتی ہیں بچی ہوتی ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتی
ایک آدھ کوئی آ گیا، دوسرا آ گیا، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس نے نہ ہم کہتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کچھ. دنیا دنیا دنیا، نہ کوئی فکر، نہ کوئی افسوس، نہ کوئی غم. اتنا بڑا غم ہے کہ جیسے کسی کی موت ہو جاتی ہے نا، پرسا کرتے آدمی، پرسا سمجھتے ہیں نا، پھوڑی جس کو ہم کہتے ہیں. اگر کوئی نہیں آتا تو پھوڑی کرتے، کیا بات ہے نماز نہیں پڑھی، ماتم بچ جاتا تھا. اتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اتنا بڑا حکم ہے. طبرانی کی حدیث ہے کہ ایک نبی نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے، جس نے نماز ترک کی، کافر. صاف لفظ ہے، دیکھنا حدیث کیا کہا ہے، کافر، چھٹی. تو اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ لحاظ کرتا ہے یہ اتنی جلدی کافر کہہ دیا، وہ تو صدقہ بھی دیتا تھا، وہ تو فلاں بھی کرتا تھا. یہ نہیں ہے مطلب. اللہ نے جو حکم جس مطابق سے بختم، کسی کیا مزاج کا پر مار جائے تو فلاں بھی کرتا ہے، وہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ ایک تھوڑی نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ کبھی پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے کافر. تو کتنے گھر میں ہمارے کافر بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، ساتھ بیٹھے، کچھ پتہ نہیں، آخرت کی تیاری ہے. جب چاہے آگے مسجد، جب چاہے نہیں ہے، یہ کام سے مجبوری ہے، جو اس میں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے. اتنا بڑا اللہ کا حکم، اور میرے سامنے میری اولادیں ہوں. چلو وہ تو اپنے اپنے جگہ رہتا ہے، وہیں رہتا ہے کہ مجھے اللہ کرے سبھی نمازی ہوں. لیکن اگر میرے ساتھ ہے، میرے گھر میں ہے کوئی بے نمازی ہے، میرا بیٹا بیٹھا ہے، میری بچی بیٹھی ہے، تو کس کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ؟ اور پھر غم بھی کچھ نہیں، فکر بھی کچھ نہیں. اور پھر افسوس ایمان کا یہ درجہ ہے کہ ہمارا نقصان بھی کچھ نہیں ہے، اس میں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہو رہا. کیوں کہ وہی معیار ہمارا وہی جو اللہ میں ابھی آیت پڑھی تھی، دارالآخرت خیر. کہتے دارالآخرت خیر نہیں ہے، دنیا خیر ہے ہمارے لیے. دنیا خیر ہے، مال ہے جس سے سب کے آ رہے ہیں، کافی ہندو سب کما رہے ہیں، ہم بھی وہ کما رہے ہیں، بہت اونچے ہم لوگ، ہمیں کسی چیز کی کیا فکر ہے؟ کوئی دین پہ چلے یا نہ چلے، یہ فکر ہونا، فکر زمان. محدثین نے تشریح کی ہے اس کی کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کفر کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ حقیقی کفر کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے. توبہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ ہے آخرت کی تیاری، سب سے ٹاپ. عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو 7 سال کا، کوئی رعایت نہیں ہے نماز کے اندر، کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کی ہم سے چھوٹ نہیں ہے. کتنی حدیث ہیں، میں کتنی حدیث پڑھ سکتا ہوں؟ دو ایک مثال دے دی میں نے. یہ آخرت ہماری کیسی، آج کی قوم کیا تیاری کر رہی ہے ہماری. کوئی غم نہیں. کچھ بچوں کو نہ ٹیچنگ ہے اس چیز کی، نہ ہم ان کو انسائٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں باتوں. یعنی ہمیں تو اتنا نماز کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ نماز کا ہے. ساری رونق کی ساری نماز سے لگی ہے پوری دنیا کی زمینوں پہ. مسجد تو ختم ہونا. اسی طرح جو ہے دوسرے احکامات ہیں ان کے بھی حشر ہم کر رہے ہیں. جو منہیات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ سب جاری ہیں ہمارے گھروں کے اندر مکمل طور پر ہے. کہاں آتی رسول نظر آتے ہیں ہمیں کہ نہیں ہم نہیں سنت پہ اطاعت کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں نظر آتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا. ایک عمل مانتے ہیں، دوسرا چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، اس سے پیچھے رہنا نہیں چاہتے. بات سمجھ میں آپ؟ بے حیائی جس کے لیے اتنا سخت اللہ تعالیٰ کی ایک عورت کے بارے میں بے حیائی کا اندازہ سے لگا رہے ہیں کہ اگر وہ خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے
اور جہاں مرد ورد بھی ہوتے ہوں گے وہاں باہر، مرد بھی تو ہوتے ہیں نا باہر جاتی ہے تو فرمایا وہ زانیہ میں شمار کی جاتی ہے. جو عورت لباس پہن کر میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہے پردہ شدہ کا. اللہ کے فرماتے ہیں وہ ملونہ ہے، ان پہ لعنتیں پڑتی رہتی ہیں مسلسل. کتنے گھر ہیں ہمارے میں بتائیں، کتنی خواتین عورتیں ہمارے گھروں میں باہر کام کر رہی ہیں اسٹوروں کے اوپر، اس کے اوپر، فلاں کے اوپر. مجھے کہیں گے دقیانوسی ہے، میں دقیانوسی نہیں ہوں، میں تو براٹ اپ ہوں، ویسٹرن لائف کا براٹ اپ ہوں. مجھے تو کوئی کہہ نہیں سکتا میں مولوی کا بیٹا ہوں، کسی فقیر کا بیٹا ہوں. میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو ریورٹ ہوں. اسی تو بولتا ہوں میں ٹھپڑ لگا جی مولوی کا پتر ہے، مولوی تو ہوں ہی ہے جی، فلاں پڑھا ہے تعلق میں تو چینج ہوا ہوں، انسان ہوں. مجھ سے زیادہ اس تہذیب کو کون جانتا ہے؟ اس تہذیب کو کون جانتا ہے؟ دنیا کے 5 تہذیبوں میں جرمن تہذیب میں جانتا ہوں، انگلش تہذیب میں جانتا ہوں. مطلب ویسے بھی اسٹوڈنٹ ہے میرا، تو سبجیکٹ بھی جو میں ایک ماسٹر ڈگری میں نے جغرافی میں بھی کی ہے. اس شیخ کی دیکھیے کیسا شیخ کمپلیٹ ہے آپ کے. جغرافی پلانٹس میں جانتا ہوں، آسمانوں کو میں جانتا ہوں. ابھی صوفی نہیں بنا تھا میں. موسموں کو میں جانتا ہوں، میٹرولوجی میں نے پڑھی ہے. بادلوں کی قسمیں میں جانتا ہوں کہ بادل کون سے بارش برساتے ہیں، کون سے نہیں برساتے، کدھر سے آتے ہیں. ہواؤں کو جانتا ہوں میں. کاش میں مولوی ہوتا. اب یہ بہت بڑا افسوس ہے نا مجھے اس چیز کا. میں بھی آپ کی طرح عالم ہوتا تو میں بھی ایسے ہوتا ماشاء اللہ. ڈنڈا پکڑ کے میں بھی یہاں خطبہ دیتا آپ کی طرح. یہ کمی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورے فرما دے. تو زندہ ہے نا، بن سکتا ہے عالم، کوئی نہیں بن سکتا. ہے تو کمی. بات سمجھ آ رہی؟ تو میرے بھائیوں یہ عقل کی تیاری ہے. بس یہاں بات ختم کر دیتا ہوں. ہم سمجھ گئے نا کیا کہ ہماری تیاری ہے. چلیں اب آگے چلتے ہیں. کوشچنس پہلے بے نمازی سے پوچھتے ہیں. ہاں بھائی پتر تو بستر پہ سویا پڑا رہتا ہے، تو عقل کیوں نہیں آتی؟ کیوں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اچھا کوئی چیز بے نمازی کو نمازی بنا ہی نہیں سکتی. یہ بھی یاد رکھنا. جو بے نمازی ہے نا، پوری دنیا کی تبلیغ زور لگا دیں نہیں بنے گا. وہ آئے گا تو کچھ دن پھر پیچھے چرسیوں کی طرح نا، کچھ دن چرس چھوڑے گا پھر چرس شروع کر دیتا ہے. میں نے تو ہتھیار ڈالے ہیں. میں چرس پی کے آئے گا نا ذکر پہ، یار آ تو جائے گا ذکر. چرس چھوٹی تو نہیں نا تیری. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اس کا علاج ہی نہیں ہے. بے نمازی کو علاج نہیں ہے. کتنی گالی دیں کچھ نہیں، پھر اس نماز چھوڑنی ہے، پھر منوستیں آنے گھر کے اندر، پھر کفر آنا ہے گھر کے اندر. بھائی سوچیں، سب سے پہلے میں سٹارٹ کیا تھا کام کہ آپ پیاس لگتی ہے پانی ملتا ہے نا، بھوک لگتی ہے کھانا ملتا ہے. وہ تو وہ ضرورت ہے جو اصل ضرورت نہیں ہے. تو اصل ضرورت جو ہے ہماری آخرت کی تیاری کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بنائی ہمارے لیے کہ ہم نمازی بن جائیں. اس کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی. سبحان اللہ. ہم حیادار بن جائیں، اس کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی. ہم دین پہ چل رہے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی. نہیں بنائی، بنی ہوئی ہے. آج وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہر آدمی نمازی بن سکتا ہے، پکا نماز. تبلیغ سے نہیں، باز سے نہیں. وہ بنے گا ٹائم بینگ. لیکن یہ جو بات اللہ نے بتائی ہے، جو اللہ نے اس چیز کے لیے پیدا کیا ہے کہ جس وقت تو راہ سے بکھرنے لگے، راستوں سے ہٹنے لگے، تو یاد رکھ یہ کام کرنا تو پکا ہو جائے گا دین پہ. سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے بات کا. اب پھر نا لائن تھوڑی سی میری گھڑی تمید باندھ کے لاتا ہوں پھر لائن پر آپ کو ساروں کو. یہ مولانا یہ میرے پکے دوست نا، مولانا سامنے بیٹھ گئے. مجھے حوصلہ ملتا ہے ان سے. مجھے ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں، زندگی میں، علم میں برکت عطا فرمائے. یہ اللہ نے تحفہ دیے نا مجھے. یہ لوگ عالم ذات تحفہ ہوتا ہے نا. عالم وہ جو بعمل ہو، جو تزکیے پر ہو، جو اپنے کو مٹانا چاہتا ہے، وہ تو پھر بہت بڑا عالم ہوتا ہے نا.
جو مٹانا چاہتا ہے اپنے آپ کو. سبحان اللہ. اب مٹنا چاہتا ہوں. مٹتا کون ہے؟ کیا نشانی اس کی ہے کہ یہ اپنے کو مٹانا چاہتا ہے؟ وہ کسی ایسے آدمی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے جو اس سے کم تر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے افضل ہے یہ. امام حنبل کے لیے پڑھتے تھے نا، گھوڑے اٹھائے لگام پر پڑھتے تھے. بہت عالم تھے، بہت بڑے. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فقیر آدمی ہیں آپ، اتنے بڑے عالم ہیں، یہ کیا اس کے گھوڑے کی لگام پکڑے پڑتے ہیں؟ اس کے بعد بات تو صحیح کر رہے لیکن معرفت اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. علم ہے خالی. بات سمجھ آئی؟ یہ مٹنے والے عالم ہوتے ہیں. دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں یہ گندے سے آدمی کے سامنے، کیوں مٹا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا رتبہ رکھتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے. سبحان اللہ. اچھا آدمی تعریف بھی کرنی چاہیے نا بھائی. اپنی تعریف کرتا رہے آدمی بیٹھ کے، ہم سے کرم کرنے کچھ بھی نہیں کرتے. ایسے عالم کہاں ملتے ہیں؟ اور آج کے زمانے میں امپوسبل. یہ تو اللہ کا حوص کرم فضل ہے ایسے انسانوں پر، بہت بڑا فضل. تکبر غرور بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور سب سے زیادہ عالموں میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ یہ بیماریاں حافظوں میں، قاریوں میں، یہ تکبر کی اور ریا کی بیماری. تو کتنا بڑا عالم ہوگا جو اس سب کو ختم کر کے دو زانوں میں بیٹھا ہوتا ہے سامنے ادب کے ساتھ. کمال ہے اللہ. سب مٹا کے بیٹھا ہوتا چپ کر کے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی آگے چلیں. گاڑی مڑ گئی نا تو پہیہ تھوڑا گھوم گیا میرا. تو اب جب ان تمام آدمی سوال کرتے ہیں بھائی تو بے نمازی کیوں ہے؟ عقل نہیں تیرے میں؟ اور تو یہ عورت یہ کام بے حیا کیوں بن کے پھرتی ہے؟ کہ حدیث تو نہیں پڑھی ساری؟ جانتی نہیں سب مولانا کیا بتاتے ہیں حدیثوں میں کیا ہوتا ہے، سزائیں ساری ہوتی ہیں. کیوں کرتے ہو تم یہ کام؟ اب سنیں ذرا جواب. جی کوشش تو بڑا کرتا ہوں، صبح نماز پڑھنے کی بڑی مشکل ہے. بولے سبحان اللہ. صحیح جواب ہے. میں جی کوشش تو کرتا ہوں بڑا مشکل ہے، آنکھ نہیں کھلتی. یہ جواب ہے. میں تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا جی کوشش تو بڑا کرتا ہوں، بس پہنچ نہیں سکتا. ہر کام کے اندر جو ایک ایکسکیوز پیش کرتا ہے انسان آخرت کی تیاری پر، اس کا ایکسکیوز ہوتا ہے مشکل بڑی ہے جناب. am I right؟ ہر کام جو بھی دین کا ہوگا، جو آخرت کی تیاری پہ ہوگا، اس کا ایک ایکسکیوز ہے. بڑا مشکل ہے صبح جماعت کے ساتھ جانا، بڑا مشکل ہے یہ کام کرنا، بڑا مشکل ہے تمہارا ذکر میں آنا، بڑا مشکل ہے فلاں کرنا. ہر چیز اس کو ایک مشکل ہے جو لوگ دیے رکھتی ہے اس کو. یہ مشکل ہے کیا چیز؟ نہیں. تو جب یہ مشکل جو ہے جو پورے دین کو برباد کرتی ہے، آج بات سمجھ رہے میری آپ؟ پورے دین کو برباد کرنے والا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ مشکل ہے، یہ اس لیے نہیں کر سکتے. کوشش کرتے ہیں جی وہ ہوتی نہیں ہم سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے لیے ضرورت کو پورا کیا ہے کہ کس طرح سے مشکل کو آسان کر دیا جائے. بات سمجھ آ رہی؟ کہ ایک چیز ساری رات وہ رات لگا کر کام کر سکتا ہے فیکٹری میں، ساری رات ٹیکسی چلا سکتا ہے، ساری رات پیسے گن سکتا ہے، دنیا کے کونے کونوں میں سفر کر سکتا ہے، نیندیں ضائع کر سکتا ہے، جو چام سے مال کمانے کے لیے وہ تک و دو کر سکتا ہے. ہر کام وہ مال کمانے کے لیے کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ مشکل ہی نہیں ہے. اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یار بس کرو، نہیں کیا کریں بس. سارا ذوق اور شوق. آج تک میں نے کسی میں دیکھا جی بڑا مشکل ہے وہاں سے مال کماؤ، بڑا مشکل اتنا سفر کرنا، بڑا مشکل ہے جہاں جانا. نہیں گئے تو ہونی ہے جناب. بس 10 گھنٹے رات کی ٹیکسی چلاتے ہیں، کچھ نہیں، صبح 2 گھنٹے اور چلا لیتے. مشکل نہیں جی، کیوں مشکل؟ اب کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ ادھر وہ مشکل ہے اور ادھر یہ آسان ہے. بات سمجھ آ رہی میری آپ؟ کتنا بڑا معاشرے پرابلم کوئی نہیں بتاتا. اللہ تعالیٰ کہاں سے پتہ چلا یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح پتہ چلے؟ اصل قرآن نہیں پڑھتے.
اصل اہل ذکر. تمہیں قرآن نے بتایا کہ یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو کہاں جاؤ؟ ذکر والے کے پاس جاؤ. یا تو بس ہی ٹھوک دیا نا عالموں کے پاس جاؤ، اہل ذکر ہے. ٹھوک دیا بس. ہے ذکر، اہل ذکر کیا ہے؟ اس کی میں تشریح کرتا ہوں اپنی طرف سے. ہے عالمی ہے، مطلب یہاں علم کا ہی ہے، عالم کا ہی ہے، لیکن یہ اہل ذکر لفظ ہے. کیوں آیا ہے؟ فرمایا ایسے عالم کے پاس جاؤ جو ذکر کرنے والا ہو. اس سمے بے ایمانی کا شو وہ ذکر کرتا ہے، پاک صاف ہوگا، دل صاف، صحیح فتویٰ دے گا تمہیں، ڈنڈی نہیں مارے گا. بات سن آ رہی ہے؟ ذاکر نہیں ہے، عالمی. لیکن کون سا عالم؟ عالمی دو قسم ہے. ایک وہ جو تزکیہ کرتا ہے، اپنا صفائی کرتا ہے، وہ حق بولے گا، سچ بولے گا، دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا. دوسرا ڈنڈی مارے گا، واقعی بات بھی صحیح، ڈنڈی مار دے گا. نہیں جی طلاق تو ہوئی ہے، لیکن آپ صدقہ کرتے ہیں طلاق سے. کچھ کئی لوگوں کی طلاقیں ضائع کی ہیں، میں نے خود دیکھا. لوگوں نے پکی طلاق ہوئی ہوئی ہے، ڈنڈا دے دیا اس کو، بیٹھ رہے نہیں ابھی، مجھے اس نے فتویٰ دے دیا. لیکن جو تزکیے والا عالم ہوگا وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. کہتے مجھے نہیں پتا، وہ کرے گا نہیں فیصلہ. وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مجھے نہیں پتا. تو ہے اہل ذکر کا مطلب یہی حقیقت میں کیا ہے عالم ہی. کون سا عالم؟ جو تزکیہ کرتا ہے، ذکر نہیں، تزکیہ کرتا ہے. جو فرق ہے اس میں. یہ میری پسند ہے، آپ بات پسند آئے تو کریں. تو اللہ کہتا ہے اصل والا ذکر. یہ مسئلہ اگر تم نے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیسے نکالیں، کہ وہاں تو یہ کام کرتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے 12 گھنٹے، دن رات پیسے کمانا، پیسے گننا، یہ کرنا، دنیا کرنا، ساری دنیا میں گھومنا، کوئی اثر نہیں پڑتا اس کو. بچے بھی سب کو لگا دیتے ہیں، چھوٹے بچے سب لگے ہوتے ہیں مال گھمانے میں، پلیٹیں لگاتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں. یہ ان کا اس کو کوئی فسوقہ نہیں، کچھ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی. یہاں نماز پڑھنے میں بڑی مشکل لگانی پڑتی ہے. یہاں نماز پڑھ لے بڑا ہو گیا جی بس، ہاں دل کی نہیں کرتے ہے یہ نہیں ایسے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو جا کسی اللہ والے کے پاس جا، وہ تجھے بتائے گا صحیح مسئلہ ہوتا کیا ہے. چلیں پھر کسی اللہ والے کے پاس، میرا خیال اٹھائیں دکان اپ، وہی بتا سکتا ہے. پھر یہ مولانا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کہ کیا چیز ہے کہ آدمی دین اللہ کا حکم آ رہا ہے اور نہیں کر رہا، کیا چیز ہے وہ بے نمازی ہے، کیا چیز ہے اس میں، کیوں نہیں کر رہا، یہ کیا کمی ہے اس میں. صحیح حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں تو اتنا تیز ہے، وہاں کچھ نہیں کر رہا. جی ہاں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیا علاج ہے اس کی وجہ، اس کی کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں میں تمہیں کیا ہے. اس کی وجہ ہے یہ کام نہیں کر رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا. وجہ ایک ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کی کمی ہے. علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے. اللہ ہم نسل کو حبک و یحبک و امن یحبک. سمجھا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوگی تو ٹیکسی چلانا اس کو مشکل نظر نہیں آ رہا، مال گننا مصیبت نہیں آ رہا، نوکری کرنا مصیبت نظر نہیں آ رہا، دنیا میں سفر کرنا مشکل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حب دنیا اس پر غالب ہے. اور اگر یہ حب اللہ اس پہ غالب ہو جائے گی پھر اللہ کا کام اس پہ آسان ہو جائے گا. سمجھ آئے گی بات؟ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس سے دل سے اللہ کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں. اللہ کی محبت پیدا کر دو اس دل انسان کے اندر، اس کے نقشے بدل جائے گا. اس کے علاج واز نصیحت نہیں ہے، اس کا نصیحت کیا ہے؟ محبت کا پیدا کر. دنیا کی محبت ہو گئی، اس کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹیکسی اٹھائے گا چل دے گا، آنکھ پھروں ہو جا کے دکان کھول لے گا، دل کرے گا بھی نہیں، بخار بھی ہوگا تب بھی جا کے دکان پہ کھڑا ہو جائے گا.
دعائیں کھاتا رہے گا، کام پورا کرے گا، کمپیوٹر پورا چلائے گا، پیسے پورے گنے گا. کیا چیز؟ یہ محبت ہے. محبت ہر کام کو آسان کر دیتی ہے. یاد رکھیں، محبت ہر کام کو آسان کر دیتی ہے. آج ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو دنیا کی محبت غالب ہوگی تو ہم دنیا کے ہر کام پہ لگ گئے ہیں، اللہ کے کام کو چھوڑ دیا ہے. پسند آئی بات؟ دست کی وجہ سے اس کے علاوہ صرف محبت ہے. اگر محبت ہو جائے تو پھر دیکھیں آپ کی آنکھ کیسے کھلتی ہے، سو آپ خود حیران ہو جائیں گے. محبت اٹھاتی ہے، خوف نہیں اٹھاتا. زندگی محبت بدلتی ہے. اب محبت ملتی کہاں ہے؟ اللہ بتائے حبک حب یحبک. محبت تجھے ملی اس سے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے. حدیث ہے نا، معاذ بن جبل کی حدیث، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اور کتنے بڑے عاشق تھے معاذ بن جبل، سچے عاشق تھے. مجھے تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس درجے کا عشق کسی صحابے کا اظہار ہوا ہو. آپ وہ پاس میں مجھے تب تک نظر نہیں آئی کہ کیسا عشق تھا دونوں کا. کس کا؟ نبی پاک میں معاذ بن جبل کا. میرے تو روٹے کھڑے ہوتے ہیں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کہ کیا سین ہوگا. معاذ کھڑے ہیں سامنے کھڑے نبی وسلم، اور جو وقت جدائی ہے، یہ عجیب سین. میں تو یقین بار بار اس کو پڑھ کے مست ہو جاتا ہوں. وقت جدائی، دونوں سامنے کھڑے ہیں، معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اس کے سامنے کھڑے کہتے ہیں انی احبک معاذ. ہائے ہائے، زمین آسمان ہل گئے. اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو معاذ کیا کہتے ہیں؟ انی احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ دونوں کا اقرار ہو گیا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو نبی پاک نے اپنا چہرہ جو ہے نا مدینے کی طرف پھیر لیا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ شاید آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے. کیا سین ہوا یار. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا محبت کا اظہار تھا دونوں طرف سے. عجیب سین ہوا. یہ ہے معاذ بن جبل، محبت کے پیکر، اعلیٰ درجے کی محبت. وہ کہتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص میری وجہ سے محبت کرے گا، میری محبت اس پہ لازم ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے. صحیح حدیث مشکات کی آپ دیکھ لیں. جو میری محبت خاطر میرے محبوب سے ملتا ہے، مقصد صرف محبت ہے، بیٹھتا ہے اس کے پاس، ملاقات کرتا ہے، خرچ کرتے ہیں. 4 چیزیں بتائی ہیں. میری محبت واجب ہے اس شخص پہ، کیونکہ یہ محبت کے لیے مل رہا ہے میرے سے. دل کی محبت. کیا پتہ چلا کہ صحبت اولیاء اللہ سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے. جب اللہ کی محبت مل جاتی تو دین اتنا آسان ہو جاتا ہے، ہر کام آپ کرنے لگتے ہیں. عبداللہ بن مبارک سنا ہے نام؟ بہت بڑے فقی، مبصر، اور پتہ نہیں کیا کہتے وہ، مجاہد، تفسیر و قرآن. کیوں ہوتا ہے؟ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے وقت اپنے عصر کے بہت بڑے علماء ان کا شمار کیا جاتا ہے. بہت بڑے صوفی اللہ والے، اتنے بڑے صوفی اور اللہ والے. ایک دفعہ ان کی والدہ ان کی تلاش میں گئی کہ نظر نہیں آ رہا کدھر گیا، تو دیکھا تو باغ کے درخت کے نیچے کونے مٹی پڑے لیٹے تھے، استراحت فرما رہے تھے. جب نزدیک گئے تو دیکھا ایک سانپ بڑا ناگ، اس نے ہاتھ میں پھول کی ٹہنی لی ہوئی ہے، ان کو پنکھا جل لگے کہ مکھی نہ آ جائے اس کے اوپر. پیچھے چلی گئی کہ جس انسان کا یہ حال ہے وہ کیا ہوگا. انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کو بچا رہا ہے مکھیوں سے، پھول کے ساتھ. جی عبداللہ بن مبارک ہے کہ یہ ایسی تھے عیاش لڑکا، عشق میں ڈبا ہوا، عورتوں سے محبت کرنے والا،
میوزک گانے بجانے کرنے والا، یہ شخص تھا عبداللہ بن معارب۔ عشق ہو گیا ایک لڑکی سے، وعدہ ہوا کہ آج رات ہم ملاقات کریں گے، چلے گئے، رات کا وقت تھا، سردیوں بہت ٹھٹرتی ہوئی سردیاں تھیں، عورتوں کا عشق ہوتا ہے ایسے، وہ ساری رات جگاتی ہیں انسان کو، جاگتے رہتے ہیں، صبح کی ہوتا ہے، پھر نماز میں بھی، سجدوں میں بھی، عشق ہے نا، یہ عشق ہے نا، یہ پیار ہے نا، محبت، یہ مجازی محبت عورت کا جو ہے پیار جو ہے نا، بڑا خطرناک پیار ہے نا، اس کو طے کرنے کے بعد اللہ کا پیار ملتا ہے، جو اس کو کراس کر گیا نا آدمی، اس سے جان چھڑا گیا، وہ پہنچ گیا اللہ تک۔ عورتوں کو الجھنے والا عادت چلتا ہی نہیں سکتا، وہ تو پھنسے ہوتے ہیں عورت، اب وہ گئے رات کے انتظام میں، کیوں ہمیشہ عاشق اور محبوب کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اندھیرے میں ملاقات کی جائے، تنہائی ملاقات کی جائے، تو خود اللہ بھی چاہتے ہیں، یا مسملکم اللہ کے لیے، ہے میرے محبوب، ملنا ہے تو رات کو ملاقات کرنا میرے ساتھ، کیا پیاری بات کی ہے، یا مسمل، خطاب دیکھیں کتنا پیارا کیا ہے، کہ جو نبی کو چیز پہنتے تھے، پسند تھی نا، تو آپ نے اسی سے بلایا ہے، اے پیاری چادر اوڑھنے والے، ہائے ہائے، کتنی محبت ہوگی اللہ کے نبی سے، نام نہیں لیا، جیسے آپ کسی کو کہنا اے خوبصورت لباس پہننے والے، اے فلاں چیز کرنے والے، خطاب سے، تو اللہ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ ان کی چادر اوڑھنے کا جو انداز تھا، تو کہنے یا انہیں مزمل ہے، خوبصورت چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، تم اس سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، خوب آ جائے پھر رات کو ملاقات کریں گے، یا کلیل، پوری رات میں تو تھوڑی ہی رات ہی آ جائے میرے پاس، یہاں اشارہ بتایا کہ جو عاشقین ہوتے ہیں رب، وہ تہجد میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کی آنکھ کھل جاتے ہیں تہجد میں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا آپ کتنے عاشق بیٹھے ہیں، جن کی آنکھیں تہجد میں کھل جائیں، سمجھیں ان کو اللہ سے پیار ہے، اب یہاں جج، ہم اپنے کو جج کریں کتنا پیار ہے اللہ سے، یہ پیار کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں، باتیں سمجھ رہے ہیں میری آپ، جب اپنے میں کمی دیکھیں، نماز سے نہیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں آ رہے، فلاں نہیں کر رہے، دنیا کی طرف رغبت جاتا ہے، اس میں ہمارے سے کر جاتے ہیں، فوراً سمجھ جائیں یہ بات کہ مجھ میں یہ کمی ہے، مجھے اس کو صحیح کرنے پڑے گی، میں اس کمی کو، ورنہ میں تو جہنم میں چلا جاؤں، اس کام پہ تو میں مرض سے کر لیتا ہوں، یہ کام مجھ سے اگر جو نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی اس میں کمی ہے مجھ میں، یا ادھر وہ کام زیادہ ہو رہا ہے مجھ سے، رغبت ادھر زیادہ جاری ہے، تو میری میں تو بہت سخت کمی ہے، کیوں غالب میں مجھ وہ چیز جو اللہ کی چیز پسند نہیں ہے، یہ کیسی محبت ہے، کیا سمجھے؟ تو پھر عبداللہ بن مبارک جو تھے، رات کو جب وہاں ٹھہرے تو نہیں ہے یہ لڑکی، بے وفا ہوتی ہیں عورتوں کا پیار تو پتہ ہی نا آپ کو، پھر بول بال کے کیا، وہ عاشق جو تھے وہ سردی میں چھٹر رہے ہیں بری طریقے سے، برا حال ہے ان کا سردی کے اندر، آخر صبح ہو گئی، اذان کا وقت ہو گیا، اذان کی آوازیں لگ گئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ بلانا شروع کر دیا اللہ نے اپنے بندوں کو، جو اس سے پیار کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں نا وہ، خیروں من النوم، کہ میرے پیارے تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، میری ملاقات اس نیند سے بہت پیاری ہے، وہ بھاگتا آتا ہے نیند چھوڑ کے، آنکھیں ملتا آتا ہے، ہر ایک کو نیند پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ محبت اٹھا دیتی ہے اس کو، یہ نہیں کہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو تھکن نہیں ہے، سب ہوتا ہے، آنکھیں ملتا ہوا آتا ہے وہ، یہ محبت ہے۔ تو جب وہ رات گزر دی، آواز آئی، تو پھر ان کا یہ تو بھائی فضول بات ہے، میں کس سے عشق کر رہا ہوں؟ اب یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے انسان پر، جس نے اس کو گین کر لیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یہ میں کدھر پھنسا ہوں، یہ ایسا بے وفا میرا محبوب کہ میں صحیح رات کھڑا رہا، پرواہ نہیں اس نے کی، میں انتظار کرتا رہا، کہتا تف کاش میں اس کو نہ محبوب بناؤں کہ جو صبح صبح مجھے بلا رہا ہے، آوازیں مار رہا ہے، یہ کیا ہوا میں اس سے محبت کروں، مجھے چینج کرنی پڑے گی پٹری، اپنی محبت کو تبدیل کرتا ہوں میں، وہیں کھڑے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ آج سے میری محبت چینج ہو گئی ہے، اب دوسری اور سانپ آخرا پر چلنا شروع ہو گئے، اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اب میری محبت
چینج ہو چکی ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا تیری محبت کے ساتھ ہوگا. دوپہر ہو چکی تھی، تھوڑا کا وقت دیکھے اللہ والے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں. کیسے پہچاننے والے؟ کہ ان کے سر پہ اوپر جو بادل تھا ان کے ساتھ چل رہا تھا. تو کہنے وہی تو میری قسمت کھل گئی، اسی کی تلاش میں نکلا تھا. پکی توبہ کر لوں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤں، جا کے اپنی قسمت بناؤں. یہ عبداللہ صاحب کی زندگی دیکھیں آپ، اتنا گندا. تو وہ اللہ والے کے پاس السلام علیکم، وہ میرے جیسے ہو گیا نا. دیکھا یہ تو وہی شرابی کوابی آدمی، وعلیکم السلام، بس لفٹ ہی نہیں کہہ زیادہ. بیچارے ساتھ ساتھ چلتے رہے، کوئی لفٹ نہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ جی میں توبہ کرنی ہوں، ٹھیک ہے یار چل. تو راستہ آگے جدا ہونے کا، تو وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. عبداللہ ادھر چل پڑے رحمۃ اللہ بعد، اور وہ ادھر چل پڑے. تو انہوں جو پیر صاحب تھے، جو حضرت صاحب تھے، انہوں نے مڑ کے دیکھا تو بادل جو تھا وہ ان کے سر کے ساتھ جا رہا ہے. کس کے؟ عبداللہ مبارک کے ساتھ. اور یہ کیا ہو گیا؟ موسم چینج ہو گیا. بھاگے اس کی طرف کہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ، یہ کیا ہے؟ بڑا حیران دیکھے. آواز آئی غیب ہاتھی سے، یہ میرے پیارے بندے تو گھبرا نہ، یہ چوائس میرا ہے. اس نے آج توبہ کی ہے، اور توبہ بھی محبت اور پیار سے. تو وہ محبت اور توبہ مجھے اتنی پیاری لگی ہے، اتنی پیاری لگی کہ جو مقام تو نے آج اتنی زندگی کے بعد پایا تھا، میں نے اس محبت اس کو آج عطا فرما دی ہے. یہ تھے عبداللہ مبارک. محبت چینج کرتی ہے آدمی کو. دوست جڑ جاؤ کسی محبت والے کے ساتھ، ورنہ کوئی چیز بھی ہم پکا مسلمان نہیں کر سکے گی جب تک کہ محبت اللہ کی پیدا نہیں ہو جائے گی. ہمیشہ کمپیئر کریں اپنی زندگی کو کہ ہم اس میں کیوں کمی ہے، ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے جس کا اللہ کا حکم ہے، یہ حکم کیوں نہیں کر سکتے، یہ حکم کیوں نہیں کر سکتے، داڑھی پوری کیوں نہیں رکھتے، پردہ کیوں نہیں کر سکتے، یہ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے، یہ گناہ میں کیوں کر رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے. جن بھوتوں کا خوف نہیں ہوتا کہ قبر میں یہ جائے گا فلاں جائے گا، اس سے نہیں. محبت ایک چیز ایسی ہے کہ جو چینج کر دیتی انسان. محبت پیدا کرو. حب کا حب کا، اللہ اپنے پیارے کی محبت دے دے، ایسا پیارا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تاکہ میں اس کی صحبت میں بیٹھوں. لگتا ہے واجب ہو جائے گی میری محبت پہ اگر تو ایسے انسان کی صحبت میں بیٹھ گیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے. واخدان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم علیہ الحمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم نسألك حبك حب يحبك حب الذي لما أعنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم إنا نسألك من خير وسعادة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.